کہ میں خاموش ہو گئی. میرا خیال تھا جواب آئے گا, دیر ہو گئی, حضور جواب نہیں دیتے. کہتے میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے, آج کے بعد یہ بات نہ کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا, پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا. اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو, خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے, وہ تو میری آزمائشوں تکلیفوں کی ساتھی, اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا. جب لوگ مجھے پتھر مارتے, میرے رستے میں کانٹے بچھاتے, میں پریشان ہو کے لوٹتا, اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا, ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی, دودھ پلا کے کھجور کھلا کے بستر بچھا کے روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا, اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا, اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا ہے, کبھی کبھی جلال بھی فرمایا, اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا کرتا ہے. حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے, کرم والا جلال ہے رسول پاک کا. اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے, لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئی, کبھی ناراض نہیں ہوئی. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت خدیجہ, کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی, کسی موقع پر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے. بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ حضرت خدیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں, نوکرانیاں تھیں, گھر کے اندر نوکر چاکر تھے, ریل پیل تھی, کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا, اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے, تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت خدیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے, اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے, اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے, اس کا رب اسے اللہ اکبر, جس کو اللہ سلام کہے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں, حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام, حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کی سلام آئے. محسنہ, اس امت کی محسنہ. کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے, وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا, 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی. لیکن جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا اور انہی قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا, رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا, اس سال کا نام غم کا سال. اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا, اصل مسئلہ یہ ہے جس کو سنوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا. اصل بات یہ نہیں کہ لوگ بروں کے پیچھے لگ گئے ہیں, اصل بات یہ ہے جاگ کے سنو, اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ذکر نہیں چھیڑا, ہم نے خیر والے لوگوں کی بات بیان نہیں کی, ہم نے ان لوگوں کے تذکار نہیں سنائے. ہم تو اپنی بیٹی کو جب بٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلانے کی بچی ڈاکٹر بن گئی, یا اسے پرواہ نہیں خامد کی, اور فلاں کی بچی انجینئر بن گئی ہے, اسے کیا فکر ہے اب خامد کمائے نہ کمائے. وہ دیکھو بچی کہاں تک پہنچ گئی ہے, بیٹے کچھ کر لے. بچی کو جب بھی بات سکھاؤ یا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ یا فاطمہ الزہرا کی بتاؤ, یا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سناؤ یا جناب حفصہ کی سناؤ. ہم ان لوگوں کا طریقہ تو بچے فالو کسے کر رہے ہیں, وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں. کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر ابا اور اماں جی بیٹھ کے, بالخصوص ماں اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ کا طرز زندگی بتلائے, اپنے گھر کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑے. اور میری یہ گزارش ہے, اہل سنت کو اللہ نے توفیق دی ہے, اللہ کی علم سے لے کر ولی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے ہماری, صحابہ کا بھی ذکر ہمارے حصے میں ہے, اہل بیت کا بھی, ازواج مطہرات کا بھی.
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو رسول اللہ کے والدین کے بھی نوکر ہیں، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ میں آپ کو حدیث سنائی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کثرت سے نبی پاک ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ کا۔ گویا حضرت خدیجہ کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے جناب خدیجہ کی بات کرنا، ان کی باتیں کریں، ان کا ذکر چھیڑیں۔ اس ماں نے صرف اپنے 6 بچوں کے لیے سارا کچھ نہیں کیا، اس ماں نے ہم سب کے لیے بڑا کچھ کیا۔ اس ماں نے دین کو سہارا دیا، اس ماں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دین کی نوکری کی ہے، اس ماں نے رسول پاک کی ڈھارس بندھائی ہے، اس ماں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جینے کا ڈھب سکھایا ہے، اس ماں نے بیوی کو گھر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے، اس ماں نے گھر کو جنت بنانے کے سلیقے سکھائے، اس ماں نے بتایا ہے کہ مطمئن کیسے رہنا ہے، راضی کیسے رہنا ہے۔ سچی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ کی زندگی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طرز حیات دستور ہے جینے کے لیے، دستور ہے۔ لوگ کہتے ہیں امیر غریب ہو کے نہیں جی سکتا، میں کہتا ہوں ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو باقی حال جس طرح کا بھی ہو بندہ بڑی عزت سے جیا کرتا ہے، بڑے وقار سے جیا کرتا ہے، بڑے اعزاز سے جیا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو حفظ کر لینی چاہیے جناب خدیجہ کی زندگی۔ اس زندگی کو اپنائیں، اس زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 4 شہزادیاں، چاروں حضور اکثر تحفے بھی دیتے حضرت خدیجہ کو۔ روایت سنی اور بات سمیٹ دیں۔ ایک ہار آیا کسی جنگ سے تو نبی پاک نے حضرت خدیجہ کو دیا۔ حضرت خدیجہ نے بڑی بیٹی کی شادی کی، جناب زینب کی بیٹی، اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ تھا ہی حضرت خدیجہ کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار بڑی شہزادی جناب زینب کا نکاح کیا تو انہیں دے دیا۔ نبی پاک کے بڑے داماد حضرت زینب کے شوہر بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، وہ گرفتار ہوئے۔ حضور نے فدیہ مقرر کیا کہ اتنے پیسے دو چلے جاؤ۔ ابھی کافر سے نکاح کرنا ممنوع نہیں تھا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ حضور نے جب اپنے داماد سے کہا نا لاؤ فدیہ دو تم بھی، انہوں نے مکے پیغام اپنی بیوی کو بھیجا، اور بیوی چونکہ حضرت خدیجہ کی صاحبزادی تھی تو خاوند کی حقوق جانتی تھی، خاوند پر احسار کرنا، قربانی دینا جانتی تھی۔ انہوں نے اپنے گلے سے ہار نکالا اور نکال کے فدیے کے طور پہ بھیج دیا۔ صحابہ کہتے ہیں فدیہ آیا اور جب وہ ہار حضور کی گود میں گیا تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا، حضور کے آنسو اتنے بہے کہ محفل عجیب ہو گئی۔ نبی پاک کھول کے روئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹافٹ اٹھ کے قدموں میں بیٹھے، محبوبہ کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ ہار کون سا ہے؟ حضور کون سا ہے؟ فرمایا ہار سامنے آیا ہے تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی، یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے زینب کو دیا، یہ وہ والا ہار ہے۔ کہ ابوبکر صحابہ سے کہو کہ اگر سارے مشورہ دیں تو میں یہ ہار واپس نہ کر دوں، خدیجہ کی یہ نشانی قائم رہے، واپس نہ کر دوں؟ تو کہ صحابہ بھیا کی زبان کہنے لگے محبوبہ جانے بھی حاضر ہے، ہر شے حاضر۔ حضور نشانیاں دیکھتے حضرت خدیجہ کی، محبت اور پیار کا رشتہ، اور مردوں سے بھی یہ شکوہ ہے کہ وہ بھی اس طرح کا پیار نہیں کرتے گھر کے اندر جس طرح کا انہیں کرنا چاہیے، طرز زندگی اس طرح کا نہیں اپناتے جس طرح کا ان کا ہونا چاہیے۔ اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کریں گے تو کردار دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں بھی حسن پیدا ہوگا۔ پھر ایک دفعہ کہوں گا، کل اور پرسوں یہ 2 دن حضرت خدیجہ کے نام ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ 2 دن حضرت خدیجہ کے ہیں۔ اپنی اماں کا ذکر کریں گے، ذکر سنائیں گے، جو باتیں سنی ہے آگے پہنچائیں گے، گھر کے اندر ان کے تذکرے چھیڑیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ جناب خدیجہ کے صدقے ہمارے گھروں کو سکون والا بنا، اور حضرت خدیجہ کا صدقہ ہم سب کی ماؤں کی بخشش فرما، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام۔
کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے، ایک پاپا مانگنے والا آ گیا. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا. یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں. ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو کہیں واقعی نہ الٹ گئی. اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پھریں. اتنا کمزور ایمان، لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگ گئے. بابا جی کہہ گئے اور چھوڑ بابا جی کے منہ سے کون سا قرآن حدیث نکلتا ہے، بس کر دیں. کس چکر میں قوم کو ڈال دیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے، فکر رضا سے مینار ہے نا، تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے. سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے تھے، بابا جی آ گئے، کہنے لگے 10 روپے دو. 10 روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج 10,000 کا معنی ہے. 10,000 مانگ لیا، کہنے لگا دو نہیں تو مکان الٹ دوں گا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ میں دینے کو تیار ہوں، پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ واپس لے لے. شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت، میری باتوں بھی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے الٹ دینا ہے. اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیروں سے نہیں الجھتے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہوں، پیر چومنے کو تیار. ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ، لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے. جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی اسے اجازت نہیں دیں گے. اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے. اتنی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے نا چھوٹے، مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، وہ مکان کی دوسری چھت پر، ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے. ان کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بال اندر گر گئے، اندر سے شور اٹھ گیا، بچہ گر گیا. بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا، دیکھا نہ نہیں نہ پیسے دیے تو شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے. لیکن سنیو کدھر کھو گئے میں اور آپ. میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو. فاضل بریلوی اندر نہیں گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے. اندر نہیں گئے، وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں، لیکن کسی پاوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار. اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے، کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں، میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی. دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی. آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے. آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ توحید ہے، یہ میرے رب پر ایمان ہے، خراش نہیں آئی. اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تم کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، چل الٹنا پہ 10 روپے نہیں لینے، الٹ. چپ کر گیا تو اعلیٰ حضرت. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے،
جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی کے پاس کچھ نہیں. اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں. سنو, اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ لیا, فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا. تو مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا, پنجابی کا ایک شعر ہے, آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے. وہ ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے ایک سیٹ تے پکھڑا کوار گندل, اسی اور بھی بوٹیاں جان لے. پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے, چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے, پر خبر ہمیں ہے. فرمایا چلو سیدھا کرو. اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا, پسینے آ گئے. تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے, جیب سے ہاتھ نکالنے. فرمایا تو 10 مانگتا تھا, اللہ 20 لے کے جا, لیکن غیر شرعی بات خدا را بس کرو. جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو. عقیدہ رسالت. اعلیٰ حضرت کے زمانے مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. توجہ ہے میری بات پر, ادھر دیکھو میری طرف. اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا, ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں, ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی, ہمیں حاجت ہی نہیں, آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا. ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے. پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا, سچے دل سے بڑے ٹھنڈے دماغ سے. دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا, کوئی جوش میں نہیں. دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے. وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے میرا وہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ نہیں تسی بول دے نہیں, ہاں تو کر دے, ہے کوئی ضرورت؟ بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا, تو یہ بات کہنی چاہیے, کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا, قرآن نہیں پڑھتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے. فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی. ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں لڑو نہ, ہم نہیں لڑ رہے بھائی, ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ادھر دیکھو نا, آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مروت کرو نا, مروت کا درس دے رہے ہو, مروت کرو. چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی. اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں, دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی, آتی ہے نا آپ سب کو, پڑھیے ذرا ربنا اغفر لی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی. تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا. سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا, میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے, جب اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں. تو خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل, اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے, پھر اگلا بھی پڑھنا, پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں. بھائی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی, ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو, ان پڑھ ہو, اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی, تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا ہماری نماز ہوتی ہی نہیں, ہوتی نہیں جب تک. کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے. او بھائی دیکھو نا, آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دی. ادھر دیکھو میری طرف, یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں سے کیا مربت کیجیے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے.
وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی، فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں، تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ اللہ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں۔ اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے 2 درخت۔ شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات، تو شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں۔ شاعر نے شعر لکھا، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق۔ فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو، نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں، نہ وہ بھی نہ مانے۔ کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے؟ فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو۔ شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ۔ کہا جی آپ بتا دیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ گویا قدسی کھڑے ہیں عرش۔ یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے۔ ناموس رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش، ہمارے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے ابھی بھی باتیں ہوں گی سویرے بڑی، مولوی جذباتی ہے جی، یہ کہتا ہے کہ گستاخان رسول سے رشتہ توڑو، اور سارے اینکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا۔ بالکل معاف کیا ہے، بالکل معاف کیا۔ نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا ہے، پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بے ادب کو کوئی نہیں معاف کیا۔ حضرت عمر نے حضور کے بے ادب کو معاف، حضرت عثمان غنی نے معاف، مولا علی نے معاف، ان لوگوں نے حضور کے بے ادب کو معاف۔ لیکن نا جو میری بے ادبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا، بے ادبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے، اس کو حق ہے معاف کرنے کا، میں نے معاف کرنا ہے، کیونکہ بے ادبی یہ موٹی بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں، بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو، بچ جاؤ گے، ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا، وہ راہوں میں بہ جائے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ خدا را سخت جواب دو، تمہیں اللہ نے منصب دیا، موقع دیا ہے، سخت جواب دو، سٹینڈ لو۔ لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے عامر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں، یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا، آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، سخت جواب دیں۔ اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارا کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے، پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے مہربانی کرو، ان کو کرارا جواب جانا چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی سارے حضرات؟ ہونا چاہیے نا جی ایسا۔ اللہ آپ کو جزا دے، آگے بڑھیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم سکھایا لوگوں کو۔ ان کا کمال پتہ کیا تھا؟ ہم نا کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ قابو نہیں آتے۔ ہمیں نا اسٹڈی کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک کے رہ گئے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا، تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام ہے؟ کس کتاب کا نام ہے؟ اس پہ تو جو جس کا دل کرتا ہے، اچھا بھی اس کا فائدہ بھی ہے،
لیکن مہربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہو نا تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں، پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے۔ اعلیٰ حضرت مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منوانا بھی جانتے تھے۔ ان کی کسی کتاب کا کوئی جواب، اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے ہیں، اور جب سامنے والا غصے میں آ جائے تو سمجھے الجھ گیا ہے، اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پیچھے والے ذرا کم کم ہاں نہ کر رہے ہیں، آ رہی ہے جی آپ حضرات کو سمجھ؟ ماشاءاللہ کورم بھی پورا ہو گیا آپ کا، تھوڑی توجہ کریں میری بات پر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے، فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اب میری بات بھی ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیں، اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ارادہ ہوتا ہے لڑائی کرنے کا تو بہانہ کوئی اور بنا لیتے ہیں، تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات سامنے رکھ کے لڑائی نہ کریں۔ جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، اذان وہاں بھی بولیے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر دینی چاہیے، پورا رسالہ لکھا اعلیٰ حضرت، اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے، باہر اذان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے کہ ٹائم ہو گیا ہے، خطیب کو سنا رہے ہو وہ تو آیا ہے، اس پر دلائل دی اعلیٰ حضرت، جو کہ فروعی مسئلہ ہے، اختلاف کا حق رکھتے ہیں۔ جبل پور میں اعلیٰ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرات ایسے تھے جو ناراض ہو گئے، کہنے لگے جی ہم 50 سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں، انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا، انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ مقدمہ کر دیا۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے 40 سال ہو گئے آپ آج بات بتا رہے ہیں، تو بھائی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ 40 سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے، یاد کرنی پڑتی ہے، تجربے کا تعلق علم سے وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ باہر اذان پڑھو، ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا، کچہری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آ کے نیا مسئلہ چھیڑ دیا اور ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی، میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا ہے۔ ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، قبول کرنے کے لیے بھی دریا جتنا دل چاہیے، قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں، اگرچہ جج مسلمان تھا، اور اعلیٰ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، اس کو کچہری کہتے ہیں، اور کبھی نہیں گئے تھے۔ فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائیں گے۔ مخالفین نے مقدمہ کر دیا، وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جج کے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، ہمارے ہاں تو اسے ادری بھی کہتے ہیں، حاکر بھی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں جی اس کو یہاں، چلے جو بھی ہے نمائندہ کہہ لیں آپ جج کا، میں تفصیل میں جاتا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے نا فلاں بن فلاں کو بلاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ، جب پتہ چلا نا اس کے جج کے پاس مقدمہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے بلا کے اسے ساری بات سمجھا دی۔ وہ مخالفین جب کچہری پہنچے تو اعلیٰ حضرت گئے کوئی نہ، وہ کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں، ہم جج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، دیکھو نا نہیں آیا، ذرا مسئلہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا۔ جج مسلمان تھا، اس نے کیس سارا پڑھا، سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے دو، دوسرے کہتے ہیں وہاں دو۔